قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بھی شروع ہو چکا. ہم مومن مسلمانوں کے لیے اسلامی سال میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سبق اور عظمت اور عزت اور فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں. مومن مسلمانوں کے لیے اسلامی سال اور اسلامی سال میں سے جو خاص فضیلت والے مہینے ہیں اور ان فضیلت والے مہینوں میں سے پھر سب سے بہتر وہ حرمت اور ادب والے مہینے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شرافت اور عظمت رکھی ہوئی ہے. اور اسلامی سال یہ مومن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ہر قوم اور ہر مذہب والے اپنے سال اور اپنے دن اور اپنے مہینوں میں وہ فخر بھی کرتے ہیں، نمائشیں بھی کرتے ہیں، تہوار بھی مناتے ہیں. لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی طرف سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ احکامات جاری فرمائے ہیں اسلامی سال کے بھی، اور اسی طرح اسلامی سال میں جو خاص خاص مہینے ہیں ان کی بھی. اور اسی طرح ہر مذہب اور ہر قوم والوں کے سال میں کچھ خاص بنیادی مہینے اور دن ہوتے ہیں جن کی وہ بہت عظمت کرتے ہیں اور فضیلت دیتے ہیں اس کو. اسی طرح مومن مسلمانوں کے لیے بھی ہے، بلکہ مومن مسلمانوں کے لیے پورا سال اسلامی سال یہ عظمت اور شرافت والا ہے. اگر آپ دیکھیں اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو تب بھی ذی الحج کا مہینہ ایک بہت عظیم الشان سبق مومن مسلمانوں کو دیتا ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں مومن مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین عبادت حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی ادائیگی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ذی الحج کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو انتہائی قربانیوں والا ہے، اور اسی مہینے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں مومن مسلمان کو ایک سبق دیتی ہیں اور ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس چیز کی قرآن اور حدیث جا بجا نشاندہی دیتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو لے لو اور اسلامی تعلیمات کو اپناؤ. اگر اسلامی سال ختم ہوتا ہے اور اسلامی سال شروع ہوتا ہے پھر محرم الحرام سے، تو اسلامی سال کی ابتدا بھی ایک عظیم الشان سبق دیتی ہے مومن مسلمانوں کو کہ تم مومن مسلمانوں میں دین اور اسلام کے لیے، دین کے احکامات کے لیے،
حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایک سبق دے رہا ہے اسلامی سال، اور خصوصاً اسلامی سال کا اختتام بھی اور اسلامی سال کا ابتدا بھی۔ آپ دیکھیں قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی قربانی ہے۔ حج کر رہے ہیں مومن مسلمان، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے، تن پہ پورا لباس نہیں ہوتا ہے، سلا ہوا نہیں ہوتا ہے، پراگندہ حال ہوتا ہے، ہاں بال توڑنا منع ہوتا ہے، اس میں ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے۔ یہ ساری چیز کس چیز کا سبق دیتی ہیں؟ کہ مومن مسلمان میں ایک ہمت و جرت ہو دین اور دینداری کے حوالے سے، لا الہ کلمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بڑھنے میں اور اللہ تعالیٰ کا دین بڑھانے میں، اس میں ایک منفرد انداز میں جذب ہونا چاہیے۔ اور جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھو، اس کی عظمت، اور اسی طرح اس کے سوانح اور زندگی پر نظر ڈالو کہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اور پہلا دن ہی تمہیں سبق دے رہا ہے، اور ایک ایسے عظیم الشان ہستی کے سوانح اور اس کی زندگی سے تمہیں ایک ایسا سبق دے رہا ہے جس میں جرت ہونی چاہیے، جس میں ہمت ہونی چاہیے، جس میں غایہ درجے کی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے واقعات محرم میں رونما ہوئے ہیں، اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، صرف اس کی شہادت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی شہادت مومن مسلمان کو ایک سبق دیتی ہے کہ دین اور دینداری کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے قربانی کیسے دو گے، اپنی اولاد کی قربانی کیسے دو گے۔ تیری آنکھوں کے سامنے جب تمہاری اولاد کو شہید کیا جائے تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو گے؟ تیر برس رہے ہیں، آل رسول شہید ہو رہے ہیں، پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے۔ اس وقت بھی وقتاً فوقتاً مومن مسلمانوں میں جذبہ پھونکتے رہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت آگے بڑھنا اور تیار رہنا۔ یہ ہے اصل سبق اسلامی سال کا۔ تو اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا اور ہجری کی ابتدا تاریخی حوالے سے یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور اسی طرح مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا کوئی خاص دستور نہیں تھا۔ اگر لکھتے بھی تو سن نبوت کہ یہ کام ہوا ہے اور یا یہ حکم جاری ہوا ہے سن نبوت کے فلاں سال، اس طریقے کے ساتھ تاریخ لکھا کرتے تھے، یا حضور علیہ السلام کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ لکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے جو آخری حج فرمایا اس کے بعد یہ حکم نامہ یا یہ خط اس فلاں تاریخ کو جاری ہوا ہے، یا اسی طرح کوئی مستقل باقاعدہ طور پر وہ تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ اور اہل عرب میں مختلف واقعات مشہور تھے جن کی بنیاد پر تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے، جیسے جنگ بسوس یہ مشہور تھی، اور اسی طرح جنگ داحس، جنگ فجار، اور اسی طرح عام الفیل وغیرہ مشہور تھے کہ ہمارا یہ حکم نامہ یا ہمارا یہ جو کام ہوا ہے تو عام الفیل کے سال ہوا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ تاریخ وغیرہ خاص کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط اور حکم نامے جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا اور کب یہ حکم پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا، ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نہایت معقول سمجھا اور بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا، اور فوری طور پر اکابر صحابہ، جلیل القدر صحابہ کی ایک مشاورتی ٹیم کو بلایا، اور اسی طرح ان کے ساتھ مشاورت اور ان کے ساتھ مختلف طریقے سے وہ گفت و شنید ہوئی، جس میں صحابہ کے مختلف آراء اور مشورے سامنے آئے۔ پہلی جماعت کی رائے یہ تھی اسلامی سال کی ابتدا حضور علیہ السلام کی ولادت سے کی جائے، اور دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا نبوت کے سال سے کی جائے، اور تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا وہ حضور علیہ السلام کی وفات سے کی جائے، اور چوتھی جماعت کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی بات بہت زیادہ خوب طریقے کے ساتھ سنی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اسلامی سال کی ابتدا ولادت یا نبوت سے نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اختلاف سامنے ہو سکتا ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا جو سال ہے تو یہ مومن مسلمانوں کے لیے غم اور صدمے کا سال ہے، اسی لیے اس سے نہیں شروع کریں گے، لہٰذا اسی لیے مناسب ہوگا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے کی جائے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوبیاں بھی بیان کی ہے۔ ہجرت کے سال یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے، اور اسی ہجرت سے ہی وہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق اور امتیاز پیدا ہوا ہے، اور اس ہجرت والے سال میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اور اس سال مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوگی، لہٰذا وہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس پر بھی صحابہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہو گئی ہے، لیکن اسلامی سال کی ابتدا کون سے مہینے سے ہونی چاہیے، اس میں بھی مختلف صحابہ نے مشورہ دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کی ابتدا ہو، اور اسی طرح دوسری جماعت نے یہ بتایا کہ رمضان سے ابتدا ہو، اور تیسرے نے یہ مشورہ دیا کہ محرم سے اس کی ابتدا کی جائے۔ اسی کے ساتھ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی بات پورے اطمینان سے سنی، اور پھر فیصلہ یہ سنایا کہ اسلامی سال کے مہینوں کی ابتدا وہ محرم الحرام سے کی جائے گی، اور اسی پر تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہو۔ اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہو گئے ہیں، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور قرآن میں بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فی کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں۔ تو ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بعض لوگوں کو حرمت کیا بلا ہوتی ہے نا، حرمت ادب کے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا، ادب، عزت اور احترام والا کہنا یہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک اس وجہ سے ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال وہ حرام اور ناجائز تھی۔ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں میں کوئی قتل و قتال نہیں کی جاتی تھی، اور ان مہینوں کو ادب والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں جو عبادت بھی کی جائے
وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، اور ان مہینوں میں ہر نیک اور صالح عمل کا اجر و ثواب وہ بڑھ جاتا ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے ان کو حرمت والا کہا جاتا ہے۔ پہلا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، قتل و قتال کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ جو دوسرا حکم ہے تو یہ اب بھی باقی ہے کہ ان مہینوں میں تمام مومن مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ ان مہینوں میں عبادت کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے، اور ان مہینوں میں روزے کثرت سے رکھنے چاہیے، اور اسی طرح ان مہینوں میں گناہوں سے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ظلم مت کرو ان مہینوں کے معین احکام کو ضائع کر کے، ان مہینوں میں عبادت چھوڑ کر، ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ان مہینوں کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی جائے۔ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ سارا مہینہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کی جائے، روزے کثرت سے رکھے جائیں، اور گناہوں سے بہت زیادہ اہتمام سے بچا جائے جتنا بھی ہو سکے۔ اس لیے فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ جو پاک اور مقدس مہینے ہیں، ادب اور احترام والے مہینے ہیں، ان میں ہر عبادت کا ثواب، اجر ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ان میں ہر گناہ وہ بہت زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس پر مقدس مقامات بھی لے لو، جو پاک جگہ ہیں ان میں گناہ کرنا وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور جو پاک جگہ ان میں عبادت کرنا عام جگہوں کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاک اوقات ہیں اور بہت عزت اور احترام والے اوقات ہیں۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مومن مسلمان ان ادب والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو باقی دنوں میں بھی اسے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے ان مہینوں کی، یہ ان مہینوں کا خاصہ ہے۔ اور جو مومن مسلمان ان مہینوں میں گناہوں سے بچتا رہے، ان ادب اور احترام والے مہینوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے اپنے لغوی معنی بھی وہ ادب اور احترام کے، محرم کے معنی ہیں ادب اور احترام۔ لہٰذا جیسے زمانے جاہلیت میں بھی اس کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان مہینوں کی عظمت اور ادب اور احترام اور بھی بڑھ گیا ہے۔ ان میں عبادت وہ قبول تر ہے اور گناہ وہ قبیح تر ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کے ارشادات میں بھی محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے، جو تہجد کی نماز ہے۔ تو رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ کون سا ہو گیا؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اس کے روزے بہتر ہیں۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ادب والے مہینوں میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے شہر اللہ کہہ دیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کتنی عظمت والی بات ہے، عزت اور احترام والی بات ہے۔ اس مہینے کی نسبت حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرما دی، شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ المحرم۔ رمضان کے بعد بہترین روزہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہینہ
محرم کے روزے ہیں کہ ان میں روزے رکھے جائیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وَسَأَلَهُ رَجُلٌ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا فقال أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رمضان کہ حضرت آپ مجھے رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیں گے کہ میں ان میں روزے رکھوں؟ فقال له تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا ما سمعت احدا يسأل عن هذا الا رجلا کہ میں نے ایسا سوال کرتے ہوئے کسی کو بھی نہیں سنا ہے، سمعته يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائد عنده مگر ایک شخص کو میں نے سنا، ایک شخص کو میں نے سنا کہ اس شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا وانا قائد عنده اور میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھا، فقال تو اس شخص نے فرمایا یا رسول اللہ ایو شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان کہ آپ مجھے رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیں گے، حکم دیں گے؟ قال تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کنت صائما بعد شہر رمضان اگر آپ رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں فصم المحرم محرم میں روزے رکھو، محرم میں روزے رکھو، فإنه شہر اللہ اسی لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، فیہ یوم تاب اللہ اور اس میں ایک ایسا دن ہے کہ تاب اللہ فی علی قوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے عظمت اور احترام والا، ادب والا مہینہ ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اس میں بہت زیادہ عبادت کریں، اس میں نوافل کثرت سے پڑھیں، صدقہ اور خیرات اس میں کثرت کے ساتھ کریں اور اس میں روزے کثرت سے رکھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم عرفۃ کان لہ کفارۃ سنتین کہ جس نے یوم العرفہ کو روزہ رکھا تو اس کے لیے 2 سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، یعنی چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ومن صام یوما من المحرم اور جس نے محرم الحرام کے مہینے میں سے ایک روزہ رکھا ہے فلہ بکل یوم 30 یوما تو اس کے لیے ہر ایک دن کے بدلے میں 30 دن کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، کتنی زیادہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ جو فضیلت کے دن ہیں، فضیلت کے اوقات ہیں، فضیلت والے دن ہیں، تو یہ مومن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکیج ہے، فری پیکیج ہے، فری پیکیج ہے۔ موبائل میں فری پیکیج آتے ہیں دوڑا کے استعمال کرتے ہیں فری میں ملے ہیں نا 1000 منٹ 1000 MB یہ اللہ کی طرف سے فری پیکیج ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف بخشایا آ جائے، یہ اپنے آپ کو مجھ پر بخشوا لے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، بندے سے فائدہ لے لے، یہ تو ادب اور احترام والا مہینہ ہے، یہ تو فری کا پیکیج ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنا ہے، وہ تو ہر حال میں رکھنا ہے، لیکن یہ دوسرے مہینوں میں جو روزے ہیں اور اسی طرح محرم الحرام کے روزے ہیں یہ تو فری کا پیکیج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم الحرام کے 3 دن جمعرات جمعہ ہفتہ روزہ رکھا اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 60 سال کی عبادت، پتہ نہیں 60 سال عمر ہے بھی ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام یہ فضیلت اور ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں ایک دن ہے جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں، 10 محرم الحرام کہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت والا ہے، لیکن 10 محرم الحرام کا جو دن ہے یہ محرم الحرام کے عام دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔
10 محرم الحرام کو جو روزہ رکھا جائے گا وہ باقی محرم الحرام میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس سے بہتر روزہ ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ صحابہ پر واجب تھا، اسلام میں اس وقت واجب تھا، اس کا حکم وجوبی تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ صرف مستحب رہ گیا ہے، مسنون رہ گیا ہے۔ اور کئی احادیث میں یہ بھی ہے کہ پہلے بھی کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور 10 محرم الحرام کو کئی واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو اور بھی فضیلت مل گئی ہے۔ کئی واقعات اس دن میں رونما ہوئے ہیں جو محدثین اور مورخین نے لکھے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو فضیلت صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں حاصل ہے، یہ تو یوم خلق السماوات والارض قرآن میں ہے نا کہ مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخش دی، اور اس مہینے کو یہ اس وقت سے۔ تو یوم عاشوراء اور بھی وہ انتہائی عظمت والا دن ہے، اور جمہور صحابہ اور تابعین اور تمام فقہا کے نزدیک عاشوراء سے مراد 10 محرم الحرام کا دن مراد ہے، اور عربی زبان میں بھی عاشوراء یہ 10 کو کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ تھا، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے یوم عاشوراء کو روزہ رکھا ہوا ہے 10 محرم الحرام کو، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے جس کا تم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ فقالوا، تو انہوں نے عرض کیا هذا يوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، عظیم الشان دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، وغرق فرعون وقومہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ فصام موسیٰ شکراً، سو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن میں روزہ رکھا، فنحن نصومہ، سو ہم بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تو تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں، اور اس دن میں بھی ہم تم لوگوں سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں۔ فصام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو حضور علیہ السلام نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس حدیث میں جو حکم آیا ہے تو یہ واقعہ ہجرت کے ابتدائی دنوں کا ہے، گویا اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم وجوبی دیا تھا کہ یہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، جب یوم عاشوراء کو حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انه یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن کی یہود اور عیسائی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی تو 9ویں کو روزہ رکھیں گے۔ یہ جو حکم حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تو یہ حضور علیہ السلام کے آخری سال میں پیش آیا زندگی کے، اور اس وقت رمضان کا حکم آ چکا تھا، لہٰذا اس حدیث میں جو یہ حکم ہے تو یہ بطور استحباب کے ہے کہ مستحب میں ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات ذکر ہوئی، اگر آئندہ سال اس دنیا میں رہا تو 9ویں کو روزہ رکھوں گا، لاصومن التاسع، 9ویں کو روزہ رکھوں گا۔ اس کے متعلق فقہا محدثین نے 2 باتیں ذکر کی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس بات کا یہ مطلب ہے
کہ 9ویں کو روزہ رکھیں گے، علماء نے یہ فرمایا کہ 10ویں کو نہیں رکھیں گے بلکہ 9ویں کو رکھیں گے۔ دوسرا مطلب یہ فرمایا ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھیں گے، یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کی کتنی سخت ترغیب دی ہے۔ روزہ رکھنا ایک نیک عمل ہے، پھر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہے، 10ویں کے ساتھ 9ویں رکھیں گے یا 10ویں کے ساتھ 11واں رکھیں گے۔ اور تمام فقہاء نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ 10ویں کا روزہ تو ہے ہی، لیکن 10ویں کے ساتھ 9واں بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہے، یا 9واں نہیں رکھ سکے تو 10ویں کے ساتھ 11واں رکھ دیں گے۔ یہ مشابہت کی وجہ سے، اور آج کل یہ مشابہت ہے بھی نہیں، اس لیے یہودی روزہ جانتے نہیں۔ اگر کسی نے ایک روزہ رکھ دیا 10 محرم الحرام کا، غنیمت جانو، شکر ہے۔ یہ ویسے بات ہے کہ ایک روزہ کسی نے رکھا تو وہ بھٹکتا رہتا ہے، دوسرا روزہ اس کے ساتھ ضروری ہے، یہ ویسے بات ہے۔ یہ جو حدیث میں آئے کہ 9ویں کا رکھیں گے 10ویں کے ساتھ یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہے، لیکن آج کل تو مشابہت ہے ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر کسی نے 10ویں کا بھی روزہ رکھ دیا تب بھی کافی ہے، غنیمت جاننا چاہیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کو اپنی اولاد پر خرچہ زیادہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہل یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر 10 محرم الحرام کو وسعت کر دی خرچے میں، وسعت کر دیے یعنی خرچ زیادہ کر، اوسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر وسعت کر دیں گے رزق میں، سارا سال وسعت کر دیں گے اس کے رزق میں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور بالکل درست پایا ہے۔ یہ بھی رزق کی فراخی کے لیے ایک زبردست وظیفہ ہو گیا تھے۔ اس دن گھر میں روزہ رکھو، افطاری میں تھوڑی وسعت کر دو، سارا سال اللہ تعالیٰ آپ پر رزق میں وسعت فرما دیں گے۔ اور محدثین میں سے مشہور محدث ابن عینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں یہ صحیح ثابت ہوا ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے یہ محرم الحرام یہ عظمت اور برکت اور احترام والا مہینہ ہے، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کے لیے اکثر بیان کر دیتا ہوں، جو قرآن اور حدیث ضروری چیز ہے۔ آپ لوگ اس مہینے میں روزہ رکھیں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری چیز گھروں میں بتائیں، گھروں میں ترغیب دیں۔ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بتاؤ کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادت زیادہ کرو، ذکر اذکار زیادہ کرو، اس میں صدقہ اور خیرات کثرت کے ساتھ کرو، روزے رکھ سکتے ہو تو روزے رکھو، اور 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور گھروں میں بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال پر توسیع وسعت بھی کرنی چاہیے۔